بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ میرا نیا چینل ہے دفاع دعوت و تبلیغ۔ اس چینل کو کیوں بنایا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، پہلے یہ آپ حضرات کے سامنے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں تو پتھر بھی اسی پہ پڑتے ہیں، لیکن اگر اس درخت کا کوئی مالی نہ ہو اور اس کو یوں ہی بے پرواہ چھوڑ دیا جائے تو پھر تو اس کو لوٹ لے جائیں گے، اس کے تمام پھلوں کو لوٹ لیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کا کوئی چوکی دار نہ ہو، کسی باغ کا کوئی چوکی دار نہ ہو، تو پھر اس میں جو چاہے گھس جائے اور اس میں سے جو چاہے اس کو نقصان پہنچا دے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم الحمدللہ علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت، احناف علماء دیوبند جو ہے دین کے چوکی دار ہے۔ دین کے کیا ہے؟ چوکی دار۔ ہم باطل کو اس میں گھسنے نہیں دیں گے، الحمدللہ بالکل بھی نہیں گھسنے دیں گے۔ یہ ہمارے اکابر کا شروع سے ہی معمول رہا ہے کہ جو بھی باطل نے وار کیا ہے اس کا وار بھی سہا اور اس کو جواب بھی دیا ہے۔ تو اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دعوت و تبلیغ پہ جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں اس کا جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ کام پہ اعتراض کرنا، یعنی کہ دعوت و تبلیغ پہ اعتراض کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ افراد پہ اعتراض کرنا۔ تو ہم کام کا دفاع کریں گے، افراد کا دفاع نہیں کریں گے۔ ذہن نشین کر لیجئے یہ بات۔ کسی آدمی نے، کسی افراد نے اپنے بیان میں کوئی بات کہی یا اپنے نظریات پیش کیے اور اس کے نظریات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے، اس کی غلطیوں کا ازالہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم دعوت و تبلیغ کا دفاع کریں گے۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کام کی دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ کچھ آیتیں پیش کی ہے، اس میں سے میں آپ کو کچھ کے مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بہترین امت وہ ہے، بہترین امت کا ٹائٹل اس کے حصے میں جاتا ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہو اور اچھائی کی طرف بلاتا ہو اور ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہو۔ ایک تو قرآن کریم کی آیت یہ ہو گئی۔ دوسری جگہ آل عمران آیت نمبر 104 کھول کے دیکھیں آپ، قرآن کریم میں آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چاہیے تم میں سے ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، چاہیے تم میں سے ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خیر کی طرف بلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، ان کو اجر عطا فرمائے گا، ان کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ جب آیت نمبر 33 کھول کے دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ اس سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جس کی بات جو ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ہو۔ مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ہو۔ تو ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خیر کی طرف بلانا ہی دعوت و تبلیغ ہے۔ اب سوچے آپ، ایک آدمی ساری زندگی شراب پیتا رہا، ساری زندگی زنا کرتا رہا، ساری زندگی سود کھاتا رہا، ساری زندگی بے نمازی رہا، ساری زندگی جو ہے حرام کی طرف رجوع کیا، لیکن ان دعوت و تبلیغ والوں کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں آ کے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اور وہ اتباع سنت پہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق داڑھی رکھ لے، لباس بنا لے، سر پہ ٹوپی امام آ جائے، تو اب یہ بتائیے یہ کام حق ہوا کہ باطل ہوا؟ خود آپ فیصلہ کرنا۔ یہ شرعی حیثیت بتا رہا ہوں میں۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ چلہ چار ماہ لگانا ہی صرف دعوت و تبلیغ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عوام کے لیے ہے۔ علماء نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ عوام کے اندر دین کی بیداری ہو جائے۔ یہ مکمل دین نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ میں چلہ چار ماہ لگا لیے،
یہ مکمل دین ہے، بلکہ یہ تو دین کے راستے پہ ڈالنے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ وہ ہے جیسے کہ انسان اپنا ایکس رے کرا لے، اسکین کرا لے، تاکہ اسے اپنی بیماریاں پتہ لگ جائے۔ جب وہاں سوال ہوتے ہیں نا کہ بھائی بتاؤ کون کون سی صورت یاد ہے، بتاؤ تمہیں وضو کے فرض یاد ہے کہ نہیں، بتاؤ غسل کے فرض یاد ہے کہ نہیں، نمازیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو اس کو اپنے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہے کہ میں اتنی عمر ہو گئی، مجھے غسل کے فرض یاد نہیں، وضو کے فرض یاد نہیں، نماز کے فرائض یاد نہیں، نمازیں اتنی قضا ہو چکی ہے، روزے اتنے نکل چکے ہیں۔ تو یہ سب اس کا اسکین ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا اسکین ہوتا ہے، اس کا ایکس رے ہوتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے اللہ کی نافرمانی میں، اس کا بڑا گھاٹا میرے سامنے آنے والا ہے۔ اس لیے وہ توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر اور محنت کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ آپ بتائیں یہ کام حق ہے کہ باطل ہے؟ تو یہ تو کام ہو گئی جو چلہ 4 ماہ اور 3 دن 10 دن لگاتے ہیں ان کے لیے۔ اب دعوت و تبلیغ میں کون کون سے کام داخل ہے؟ ہر وہ کام جو لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے، چاہے وہ کتاب کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ قلم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ واعظ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ خطاب کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، جو خیر کی طرف بلایا جا رہا ہے، تامرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہے، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکا جا رہا ہے، وہ سب کا سب دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ ہے اس کی شرعی حیثیت۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک صحیح دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائے، اور دعوت و تبلیغ کے دفاع میں جو ہے آپ ہمارا تعاون فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔